ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ نیوکلیئر معاہدہ مذاکرات غیر معینہ مدت تک جاری رہنا مشکل، امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن کا بیان۔ امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 میں ہوئے نیوکلیئر معاہدے کو بحال رکھنے کے لیے مذاکرات غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے اس بات کا عندیہ دیا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے میں پیش رفت دکھائے۔ بلنکن نے یہ بات جمعرات کے روز کویت میں اپنے کویتی ہم منصب شیخ احمد ناصر محمد الصباح کے ساتھ اخباری کانفرنس کے دوران کہی۔ اعلیٰ ترین امریکی سفارتکار نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ بات چیت جاری رکھنا چاہتی ہے، لیکن اب ایران کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوری میں جب سے جو بائیڈن نے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، دونوں فریقوں نے ویانا میں بالواسطہ مذاکرات کے کئی دور کیے ہیں۔ ان مذاکرات میں ایران پر زور دیا گیا تھا کہ وہ بین الاقوامی سمجھوتے کی پاسداری یقینی بنائے، جس میں پابندیوں میں نرمی کے عوض ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا گیا تھا۔ سال 2018 میں امریکہ اس معاہدے سے علیحدہ ہو گیا تھا، جسے باضابطہ طور پر جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA کا نام دیا گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک ایران نے اپنے اوپر لگائی گئی پابندیوں کے خلاف کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں یورینیم کی افزودگی کا درجہ بڑھانا اور افزودہ نیوکلیئر مواد کا اجازت سے بڑھ کر ذخیرہ کرنا شامل ہے۔ بلنکن کے بقول اگر ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق اپنی غیر ذمہ دارانہ سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو پھر معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس نے اس تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرانی نیوکلیئر سرگرمیوں کو محدود کرنے کا اقدام کیا تھا تاکہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکا جائے۔ ایران کہتا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ افغانستان پر پاکستانی اور امریکی سلامتی مشیروں کی میٹنگ۔ پاکستان اور امریکہ کے قومی سلامتی مشیروں نے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ واشنگٹن میں یہ میٹنگ ایسے وقت ہوئی ہے جب دنیا کی نگاہیں افغانستان کے حوالے سے ہونے والی ہر پیش رفت پر لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے قومی سلامتی مشیر معید یوسف نے اپنے امریکی ہم منصب جیک سلیوان سے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے۔ یہ میٹنگ ایسے موقع پر ہوئی ہے جب امریکہ کے افغانستان سے مکمل انخلا کا عمل آخری مراحل میں ہے اور طالبان اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں نے افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور افغان بحران کا مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل اور پرتشدد کارروائیوں پر فوری روک لگانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں عہدیداروں کے درمیان واشنگٹن میں یہ دوسری ملاقات تھی۔ اس سے قبل دونوں نے مارچ میں جنیوا میں ملاقات کی تھی۔ معید یوسف نے بتایا کہ امریکی ہم منصب سے ہونے والی یہ ملاقات دراصل جنیوا کی ملاقات کا تسلسل ہے۔ واشنگٹن نے فریقین کو مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ البتہ طالبان اب تک افغانستان کے متعدد اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں اور افغان سیکورٹی فورسز کو جنگجوؤں کی پیش قدمی روکنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم، اسمرتی ایرانی کا بیان۔ خواتین و اطفال بہبود کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے کہا ہے کہ ملک بھر کی خواتین کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں مودی حکومت پرعزم ہے اور اس کے تعلق سے کئی طرح کی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔ محترمہ ایرانی نے جمعہ کو لوک سبھا میں وقفہ سوالات کے دوران ایک ضمنی سوال کے جواب میں کہا کہ مشن شکتی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ریاست میں اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں اور اس کے لیے مرکز کی طرف سے ہر طرح کی مدد دستیاب کرائی جا رہی ہے۔
خواتین کو بااختیار بنانے میں جو مسائل پیش آتے ہیں اسے مشن شکتی کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ فلم موریا نیٹ ورک بمبئی نے مشہور صوفی گائک اور غزل فنکار محمد وکیل کو دادا صاحب پھالکے انڈین ٹیلی ویژن ایوارڈ 2021 سے نوازا ہے۔ وکیل کے علاوہ دیگر فلم اور ٹی وی کے مشہور فنکار عرشی خان، پائل گھوش، حنین تیجوانی، مہیما شیو پوری کو بھی اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 1997 میں پلے بیک سنگر محمد وکیل نے سارے گاما پا گائکی مقابلے میں پہلا مقام حاصل کیا تھا۔ وکیل کا تعلق جے پور کے مشہور کلاسیکل گائکی گھرانے سے ہے۔ انہوں نے بالی ووڈ کے نامور پلے بیک سنگرز کے ساتھ گانے گائے ہیں۔ وہ خلیجی ممالک سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنے پروگرامز پیش کرتے رہتے ہیں۔ اکھیل سنگھ فلم موریا نیٹ ورک بمبئی کے ڈائریکٹر ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ 1 اگست سے سعودی عرب میں ویکسین کی مکمل ڈوز نہ لگوانے والے افراد کا گھر سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرکاری و نجی اداروں سمیت تقریبات اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ویکسین کی شرط پر عمل درآمد 1 اگست سے ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ سابقہ فیصلے کا اعادہ کرتے ہوئے یاد دلا رہے ہیں کہ 1 اگست سے کسی بھی تجارتی، ثقافتی، تفریحی یا کھیل کے علاوہ سماجی تقریبات میں شرکت کے لیے ویکسین کی شرط لاگو ہے۔ اس طرح کسی بھی سرکاری محکمے یا نجی ادارے کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ویکسین کی شرط لاگو کی جا رہی ہے۔ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی ویکسین کی صورتحال ثابت کرنے کے لیے توکلنا ایپ میں اپنا اسٹیٹس دکھائیں گے۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام افراد کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ SOPs پر عمل کیا جائے، ماسک کی پابندی کی جائے اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے۔ ماہ رواں کے بچے ہوئے ایام میں عوام کو ٹیکہ لگوانا ضروری ہو گیا ہے۔ اس طرح اگلے چند روز میں مملکت میں تقریباً سارے لوگ ویکسین لگوا چکے ہوں گے، جسے ایک بڑی کامیابی کہا جا سکتا ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں اسماعیل سید کو سماعت فرمائیے گا۔ داستاں اپنے ان سے چھپانا پڑا، غمزدہ تھا مگر مسکرانا پڑا، غمزدہ تھا مگر مسکرانا پڑا، داستاں اپنے ان سے چھپانا پڑا، غمزدہ تھا مگر مسکرانا پڑا۔ غزل کا پہلا شعر سماعت کر رہا ہوں، شعر کہہ رہا ہوں۔ ان کو یادوں میں محفوظ رکھتا رہا، ان کو یادوں میں محفوظ رکھتا رہا، کیا کرے پھر انہیں بھول جانا پڑا، داستاں اپنے ان سے چھپانا پڑا، غمزدہ تھا مگر مسکرانا پڑا۔ شعر کہا ہے، روٹ کر جا رہا تھا محفل سے میں، روٹ کر جا رہا تھا محفل سے میں، روٹ کر جا رہا تھا محفل سے میں، پھر نہ جانے وہیں مجھ کو آنا پڑا، پھر نہ جانے وہیں مجھ کو آنا پڑا، داستاں اپنے ان سے چھپانا پڑا، غمزدہ تھا مگر مسکرانا پڑا۔ توجہ چاہتا ہوں شعر پر، شعر کہہ رہا ہوں۔ دوستی صرف میری نہیں پھول سے، خارزاروں سے رشتہ نبھانا پڑا، خارزاروں سے رشتہ نبھانا پڑا، دوستی صرف میری نہیں پھول سے، خارزاروں سے رشتہ نبھانا پڑا۔ کیا عجب دور ہے، کیا عجب دور ہے، کیا عجب لوگ ہیں، ایک عجب پھر تماشا دکھانا پڑا، داستاں اپنے ان سے چھپانا پڑا، غمزدہ تھا مگر مسکرانا پڑا۔ غزل کا آخری شعر سماعت فرمائیں۔ قاتلوں کے شہر میں تو آ ہی گیا، قاتلوں کے شہر میں تو آ ہی گیا، زندگی کو اجل سے بچانا پڑا،
जिंदगी को अजल से बचाना पड़ा, कातिलों के शहर में तो आ ही गया, जिंदगी को अजल से बचाना पड़ा। मक्ते पे पहुँचा हूँ। दूरियां बढ़ गई, चाहतें कम हुई, दूरियां बढ़ गई, चाहतें कम हुई, रस्म उल्फत भी सैयद निभाना पड़ा। दूरियां बढ़ गई, चाहतें कम हुई, दूरियां बढ़ गई, चाहतें कम हुई, रस्म उल्फत भी सैयद निभाना पड़ा।